تو ہوا کیا سن لیتا تھا. اب جو حدیث یہ بتاتے ہیں وہ غزوہ خیبر کی ہے. تو غزوہ خیبر کا ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جس میں آپ کو بتا دوں، جس نے سیرہ پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ غزوہ خیبر میں لوگوں کو سوچنا تو دکھائیں کہ گدے کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے. قرآن کے اندر نہیں ہے گدے کی حرمت. قرآن نے تمام حربی وارز کو بلینکٹ اپروول دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک حربی وار حرام کر دیا ہے. تو حربی وار کو حرام کرنے کے پیچھے کوئی سوال بچہ بھی پوچھتا ہے نا کہ اگر سارے حربی وار حرام ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سارے حلال ہیں تو اس کو کون تمغہ مل رہا ہے کہ یہ بچ جائے گا؟ نہیں میں گدا حلال ہو یا حرام ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا یہ فرق پڑتا ہے کہ جب مسلمان مفتی پوری پاکستانی قوم کھوتا حرام ہے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی وجہ سے کہا ہے نا، وہ وجہ تو پتہ ہونی چاہیے. السلام علیکم. ساحل، آپ نے ریسنٹلی ایک ویڈیو میں ایک اوپینین دیا تھا اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں نا، گدے کے گوشت پہ. تو پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح سے سمجھا کہ نہیں سمجھا، بٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ پرمیسیبل ہے اور احناف نے اس کو مکروہ کیا ہوا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ گدے کے گوشت پہ کہ ویڈیو میں یہ کانٹیکس تھا کہ ایسے ملک میں بیٹھ کے جہاں پہ حلال میٹ آفیشلی بین ہے، اس وقت تو تھا، آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اس وقت آفیشلی بین تھا. اور مجھے پتا ہے اس وقت میں لیبین مسجد میں جمعہ پڑھا تھا اور میں نے سوال ہی پوچھا کہ ایکچولی انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا موروکو سے، میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں، یہ آپ کے ایک چھوٹا کر کے بتاتا ہوں، آپ کے ایک عالم آئے تھے، انہوں نے ہماری کمپنی کا وزٹ کیا ہے، اور ان کی ایک کمپنی ہے، ٹرکش کمپنی ہے، جو کہ مرغیوں کا گوشت سپلائی کرتے، ایون سعودی عرب کو بھی سپلائی کرتی وہ. تو ادھر تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور کرنٹ دے دیتے ہیں، کرنٹ سے مار دیتے ہیں ساری مرغیوں کو، اور اس کے بعد وہ پھر چوری پھیرتے رہتے ہیں ٹیپ ریکارڈر لگا کے، کیونکہ یہ سینکشن لگی ہوئی ہے. وہ ہر جانور کو ایسے ہی مارتے ہیں کہ پہلے جانور مار دو، اس کے بعد اس کو ذبح کرو. کیونکہ اس وقت ایک مسلمان کی ایک ویڈیو ریلیز ہو گئی تھی ایک گائے کو ذبح کرتے ہوئے یا بھینس کو یا کوئی اور جانور تھا، ناٹ سو شیور، بٹ وہ اتنی بروٹلی اس بندے نے، اس کو نہیں آتا تھا جانور ذبح کرنا. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی ڈینمارک نے پھر بڑا واویلا مچایا اور بین کر دیا. اب وہاں پہ میں جب وزٹ پہ تھا اور وہاں پہ ان لوگوں نے کہا یار آپ تو پاکستان سے، وہاں پہ آپ تو کوتا کھاتے ہیں. ہاں کوتا کھاتے ہیں. اب مجھے پتا ہے، یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ کھوتا کھاتے ہیں، گدا کھاتے ہیں، وہ حلال ہوا گدا پھر بھی نہیں کھاتے اگر حلال ہے ابھی تو. وہ تو جی مرا ہوا گدا اٹھا کے کھا رہے تھے، مردار ان بیچاروں کو کیا ہوتا. تو یہ بات تو کہیں پہ ہے بھی نہیں کہ گدا حلال ہے. کہہ رہا میں تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ اس ٹیکنیکلٹی کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گدے کے پیچھے تو ٹیکنیکلٹی ہے. میں آپ جی کو ٹیکنیکلٹی بتا دیتا ہوں. یہ جو اس وقت ارے دیوبندی اور بریلی مفتیان کو اس وقت آگ لگی ہوئی نا کہ ساحل میاں گدا حلال کر رہا ہوں. میں تو مفتی ہوں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں مفتی نہیں ہوں. میں جی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کمیونٹی کو آپ نے سائیکولوجیکلی ٹرین کر دیا ہے نا کہ گدا حرام ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ نے ایک حدیث کی بنا کے اوپر گدا حرام کیا ہوا ہے. جی اچھا، وہ آپ کی وجہ سے مجھے رکے نا میں یہ کچھ. بات پوری کر لوں. یہ بات ہمیشہ کٹ جاتی ہے. ابھی میں لائیو جی سیشن میں تھا، اس میں بھی نا کراچی میں، ادھر بھی یہ بات جی کٹی. سوری یہ سر. بات پوری کر دوں. جی آپ کے. میں کسی مفروضے میں نہیں ہوں کہ میں مفتی ہوں، مگر یہ یاد رکھیے گا گدے کے اوپر جس طریقے سے تمام حربی وارز کے اوپر حرمت ہے، قرآن پاک اگر گواہی دے گا تو گدا حلال ہی ہوگا. اب غور سے سن لیں تمام مفتیان، آپ کے پاس احادیث ہیں کہ جس میں گدا حرام ہو گیا ہے. ان احادیث کے اوپر جس طریقے کا عبداللہ بن عباس کا ریویو ہے، میں آپ خود پڑھ لیں، بخاری مسلم بھری پڑھی ہے. وہ عبداللہ بن عباس کا ریویو اسی حدیث کے اوپر ہے جس پہ آپ لوگوں نے حرام کر دیا ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے. ابو حنیفہ نے اگر کہہ دیا حرام ہے، آپ مانے، آپ بے شک حرام مانے، مگر ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا آپ کے ذہنوں میں. آپ کو اگر کوئی ایسا معاملہ مل گیا اب، تو آپ کیوں نہیں ایسا اطاعت کر لیتے کہ بھیا کیا پتا ابو حنیفہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں. انہوں نے بھی کہا اگر میری کوئی بات قرآن یا کسی حدیث یا سننا کے خلاف ملے تو اٹھا کے دیوار میں مار دو. ابو حنیفہ کی حدیث ہے نا. جی اب جس حدیث کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہوا ہے نا اور آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے خلاف حدیث خود سنن ابن داؤد میں ہے. جی نبی علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا کہ گدا تم لوگوں نے گدا، اب جس نے سیرہ نہیں نہ پڑھی، اصل میں نا جس بندے نے مجھے سیرہ سکھائی تھی نا، مفتی ابراہیم نام ہے ان کا، انہوں نے سیرہ اتنا سکھائی تھی کہ ساری احادیث بھی کور ہوتی تھی اس سیرہ کے واقعے میں. اور ایسی سیرہ سیکھنی چاہیے. تو جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا نا، تو سیرہ بہت بڑا باب باندھتی ہے اس کے اوپر، بہت بڑا باب ہے غزوہ خیبر. اس ڈیٹیل بہت اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ واقعات اتنے زیادہ ہوئے اس میں ایسے کہ اس میں سر شرعی تھوڑی سی مسائل نکلتے تھے. جانکاری جی تو سر میں. تو ہوا کیا سن لیتا تھا. اب جو حدیث یہ بتاتے ہیں وہ غزوہ خیبر کی ہے. تو غزوہ خیبر کا ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جس میں آپ کو بتا دوں، جس نے سیرہ پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا
کہ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے نا، اور یہودیوں نے جس طریقے کا ریئیکشن دیا وہ اب نارمل ہے. اس اب نارمل ریئیکشن کے بعد صحابہ اکرام، کیونکہ بہت بڑا پڑاؤ تھا، بہت دیر تک بیٹھے ہوئے تھے ہم خیبر کے جو کیسل قلعہ تھا اس کے باہر، تو پیپل ریئیکٹڈ. اس سیرہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیں ذرا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہوا ہے اور ابن حجر نے بھی، یہ بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے غزوہ خیبر کے اوپر. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے جیسے ہی وہ کیسل بریچ کیا ہے، ادھر پھر ظاہر ہے پھر جو کچھ بھی مال تھا انہوں نے حراست میں لیا. ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ہوئی تھی. سیرہ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور نبی اسلام نے اس وقت حدیث اشارت کر دی تھی کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ تم نے کر لیا وہ حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کھانا بنایا ہوا تھا خالی، نتھنگ ایلس. اور تو کوئی مال غنیمت نہیں بھی بٹا تھا. مال غنیمت بٹنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ اصول نبی اسلام نے بتائے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اب کیونکہ انہوں نے ذرا سا جلدی کر دی تھی تو نبی اسلام نے کہا اس وقت جو کچھ تمہارے دیگچوں میں حرام ہے، لٹرلی جو کچھ دیگچوں میں حرام ہے. تو دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے نبی اسلام نے بتائی تھی. گدا بھی بتایا تھا، گدے کے ساتھ مسالہ لگایا تھا وہ بھی بتایا تھا. اسی حدیث کے اندر سے جتنی بھی حدیث سے میرے تک پہنچی ہے نا ویڈیو بندیوں کی طرف سے مفتیان کی، کہ ساحل بھائی مسائل میں نہ، اور مسائل میں کون آ رہا ہے؟ میں تو سیرہ کا سیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر گدا حرام کرنا تو کریں. کس نے منع کیا آپ کو؟ میرے کہنے سے تو کوئی گدا حلال نہیں ہو جائے گا. لوگوں کو سوچنا تو دکھائیں کہ گدے کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے. قرآن کے اندر نہیں ہے گدے کی حرمت. قرآن نے تمام ہیوی وورس کو بلینکٹ اپروول دیا ہوا ہے. اب رہی بات اس حدیث پہ جس پہ غزوہ خیبر ہے، تو میں اس حدیث پہ استدلال کرتا ہوں جس میرے استاد بھی، کہ انہوں نے بھی نہیں کہا تھا کہ گدھا کھایا کرو ساحل میاں. انہوں نے کہا تھا کہ گدھے کے اوپر ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ صحابہ کنفیوز بائی ٹو سپلٹس. یہ لفظ غلط میں نے استعمال کیا، صحابہ کو کنفیوز نہیں کریں، دو الگ الگ رائے بن چکی تھی. تو ایک صحابی نے آ کے، میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے نبی السلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری مفلسی اتنی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیں اور حکم دیں. تو نبی السلام نے کچھ اور حال حوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس میرے گھر میں گدھا ہی ہے. تو نبی السلام نے کہا تو وہی کیوں نہیں کھلا دیتے؟ یہ سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. تو ان صحابی نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. تو نبی اسلام نے غزوہ خیبر کی حدیث کا ہی بتایا کہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا. غور سے سمجھے، اس کا مطلب ہے یہ بات کی حدیث ہے. کرونالوجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اب مگر کیا میں گدا حلال کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی نہیں، میں گدا حلال نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے گدا کھانے کا. مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ چیز حرام نہ کر دو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. سورہ تحریم کی آیت یاد رکھیے گا. سو ہم ایسے نہیں ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے. میں امام شافعی کا فالوور ہوں، ان کے فقہ کو مانتا ہوں، مگر آنکھیں بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طاغوت ہو جائے گا. آنکھیں کھلی رکھنی ہے. امام شافعی نے مجھے خود کہا ہوا ہے کہ غور سے پڑھیں، اگر کوئی چیز سیرہ کے خلاف، سنہ کے خلاف، آیت کے خلاف ملے اٹھا کے دیوار میں مار دیں. کس کے لیے لکھا ہے؟ اپنے فالوورز کے لیے لکھا ہے نا. جی جی. آنکھیں نہیں بند کریں گے ہم. مقلد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے کو نبی کا درجہ دے دیں گے. ہمارا ایک ہی نبی ہے بس. اب رہی بات گدا حرام ہے تو ہم مانے آپ حنفی، آپ مانے آپ گدا، مگر بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں کہ کتنی ٹیکنیکلٹی تھی. عبداللہ بن عباس نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں حرام، اس وقت حرام ہوا تھا. آپ نہ علت ٹھہراؤ اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے. سو اگر حنفیوں سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں نا، اگر گدا حرام تھا تو پھر لیسن بھی حرام کر دیتے. حدیث پوری تو پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے، پھر سب چیزیں کھینچیں. اہل تشیعوں نے اسی حدیث کا ریفرنس دے کے، اہل تشیع جو بھی سن رہا ہے ان سب کو پتا ہے اس حدیث کو علی بن ابی طالب نے ٹھہرایا تھا گدے کے اوپر. اور گدے پہ اسی حدیث پہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس وقت گدھا حرام ہوا تھا. عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کا باقاعدہ مناظرہ اس پہ، اور علی بن ابی طالب نے تنبیہ کی کہ نبی اسلام نے یہ منع کر دیا اب گدھا نہیں کھانا. اب اہل تشیعوں سے میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے جس حدیث پہ تم استدلال کر رہے ہو اس حدیث پہ تو مطابق حرام ہوا ہوا ہے، ایک ہی حدیث ہے. علی بن ابی طالب نے وہ والی حدیث کا جو ریفرنس عبداللہ بن عباس کو دیا ہے، تو آپ لوگوں نے متا کیسے حلال کر لیا؟ غور سے سمجھیں، یہ بہت پرانی بحث ہے اہل تشیعوں اہل سنت کی، اور یہ یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی. میرے نہیں خیال میرا ہوتی بھی ہوگی، میں نے اتنا ایکسپوجر نہیں ہے شیعہ سنی بحث کے پاکستان میں، مگر باہر تو یہی معاملات تھے کہ حدیث کے تھرو آتے تھے. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مسلمان گدا کھانا شروع کر دیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوتا. بٹ آئی وانٹ نو از کہ آپ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک حربی وار حرام کر دیا ہے. تو حربی وار کو حرام کرنے کے پیچھے کوئی سوال بچہ بھی پوچھتا ہے نا کہ اگر سارے حربی وار حرام ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سارے حلال ہیں تو اس کو کیوں تمغہ مل رہا ہے کہ یہ بچ جائے گا؟ بچہ تو پوچھتا ہے یہ اکیلا ایکسیپشن کیوں ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا حربی وار حلال ہے سارے، کھا لو. ٹھیک ہے. تو یہ بات کیوں ہو رہی تھی کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ ڈینمارک والے حرام مرغی کھا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں گدا کھاتے ہیں. نہیں سر، پاکستان میں گدا پھر میں کھا لوں گا، مگر
میں دنیا میں کہیں بھی گدا کھا لوں گا ٹیکنیکلٹی اگر حلال ہوا ہو تو، مگر ڈینمارک میں مرغی نہیں کھاؤں گا، یہ تو گارنٹیڈ حرام ہے. جی ساحل بھائی، آپ کی یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد نا میں نے تھوڑی سی حدیثیں بھی اس کی نکالی تھیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی جہاں جہاں فقہا نے رائے دی ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ یہ تو ایک حدیث ہے نا کہ ایک صحابی سے یہ روایت ہے، غالباً عبداللہ بن عباس سے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ مدعا اور گدھا ان کو حرام کر دیا. لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے ایک صحابی کی کہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے تو ان کو بھوک لگی، انہوں نے جو ہے ایک گدھا اس کو شکار ہوئے کھا لیا. اس کے حدیث میں الفاظ یوز ہوئے میں غور کر، پروبیبلی لفظ یوز ہوا ہے اردو میں کہ وہ یوز ہوتا گدا ہے ہی ہے. جنگلی گدھے کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ پھر میں جو اوور آل دیکھا، مجھے سمجھ آئی کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور جو ڈومیسٹیکیٹڈ گدھا ہے وہ حرام ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ٹوٹل حلال ہے. تو اب وہ ایک بریلوی مفتی انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی آپ کے خلاف، وہ اس میں فل کانفیڈنس کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جی ساحل الدین نے جو ہے نا گدھا حلال کر دیا ٹوٹل. اب ان مفتی صاحب نے یہ کیا، انہوں نے خیبر والی حدیث پکڑ کے گدھا جو ہے اس کو ٹوٹل حرام کر دیا، مطلب جنگلی کو بھی حرام کر دیا بیچ میں. تو جی مجھے ہاں. دونوں طرف ایکسٹریم نظر آ رہی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ آپ کے کیس میں کہ آپ نے ڈومیسٹک کو بھی حلال کر دیا، اور ان مفتی صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وائلڈ کو بھی حرام کر دیا ساتھ میں. نہیں، میں گدا حلال ہو یا حرام ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا یہ فرق پڑتا ہے کہ جب مسلمان مفتی نیچے بچوں کا سوچنا حرام کر رہا ہوتا نا، کہ سوچنا حرام ہے، تو ہم نے بول دیا بس وہ آخری لفظ ہے، تب میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کا نام اگر جبرائیل امین ہے تو پھر تو میں نہیں سوچوں گا. مگر اگر آپ کا نام عبدالرشید ہے یا نایت حسین ہے تو پھر خدا را کچھ خیال کریں، آپ کا لفظ آخری لفظ نہیں ہو سکتا. مجھے سوچنے کے اوپر اللہ نے کہا ہوا ہے کہ فکر کر، قرآن پاک کے اوپر تفکر کر. ٹھیک ہے، تو جی یہ بہت ضروری ہے. اور گدا از اے گڈ کیس اسٹڈی ہیئر. اور بھی بڑی چیزیں ہیں نا، کافی گدے ہیں پاکستان میں، کافی چیزیں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی ہیں کہ اسلام میں نہیں سوچو گے تو اور کدھر سوچو گے. جی سمجھ رہے ہیں؟ سو اٹس اے گڈ کوسچن ٹو آسک، بٹ what I want to know is کہ اس حدیث کا کیا کیا ہے مفتیان نے، کہ اس حدیث میں ایک صحابی کو نبی اسلام نے کھلی اجازت دی، حالانکہ انہوں نے اسی حدیث کا، خیبر کی حدیث کا یہ ریفرنس دے کے کہا ہے. تو اس حدیث کا میں کیا کروں جو صحیح سند کے ساتھ ہے. تو سر ہم اس ٹھیک کو ہے، مطلب اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پھر جو وائلڈ ڈنکی ہے وہ حلال ہے اور جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہے وہ حرام ہے. مطلب وہ آپ کی والی بحث تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک سر عام میں بندے کے تو لیے وہی مسئلہ ہے نا کہ حرام حلال والا لفظ میرے سے نہیں آپ سنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساحل ندیم کہہ رہا کہ نہیں گدا تو حلال ہے. میں نے تو یہ جملہ ایسے کنکلوڈ، میں امپیریٹو اسٹیٹمنٹ حرام حلال کی دوں گا ہی نہیں نا. اس کے جی خلاف حدیث ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے فتوے لگائے گا، فتویٰ ہے یہ کہ حرام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے پیچھے کچھ سوچ کا مواد ہے، پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے. وہ دونوں چیزیں تو بتائیں، بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں. جی ٹھیک ہے، پوری پاکستانی قوم کھوتا حرام ہے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی وجہ سے کہا ہے نا، وہ وجہ تو پتہ ہونی چاہیے. کسی بھی پاکستانی کو نہیں پتا کہ خیبر کی حدیث کے ٹیکنیکلٹی کیا ہے. وہ پھر کھائیں نا، پھر یہ تھوم لیسن کیوں کھاتے ہیں، تھوکیں باہر، وہ بھی تو اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے. وہ کیوں حلال ہے؟ نبی اسلام نے کہا جو تمہارے برتن میں ہے اس وقت سب حرام ہے. اس وقت کہ تم نے کیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے اصول بتائے ہیں قرآن میں کہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہودیوں کے گڑے تھے نا، اٹھا کے کھانا شروع کر دیے تھے. تو بہرحال گدھا حرام رکھیں، کوئی بات نہیں، گدھے بچ جائیں گے، گدھوں کا فائدہ ہو جائے گا. مگر سوچنا حرام نہ کریں، کیونکہ اس سے بہت بڑے بڑے گدھے بچ جائیں گے. بہت بڑے بڑے گدھوں کا فائدہ ہو جائے گا اگر سوچنا بند کر دیا ہم نے تو. سر، ان گدھوں کو لیکن نہیں اب چھوڑنا سر کوئی ان کو. کنکلوژن تو دینا، مطلب اب میں کیا کروں گا، مطلب سٹارٹ کروں انشاءاللہ گدے وغیرہ کا کچھ، یا میرے سے کیوں فتوا لے رہے؟ میں مفتی نہیں ہوں سر. آپ نے فتوا لے کے کچھ کھانا ہے تو واقعی کی سوچنے والے، سوچ پاکستان کے بچا کرنے والے مفتی سے لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہے وہ تو مکرو کر کے حرام بیٹھے حلال ہوئے جو ہے نا، اس کے پیچھے جو استدلال ہے اس کے اوپر غور کرنا سیکھے، اسپیشلی پاکستانی یوتھ، کہ کہاں سے یہ لائر سینس ہوتی ہے، لائرشپ ہوتی ہے. ہم ہر مسلمان اسلام کا وکیل ہے. اگر وکیل کو یہ نہیں پتا پریسیڈنس کیسے سیٹ ہوئی ہوئی ہے، پریسیڈنس سے کیسے، پریسیڈنس کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے، استدلال کیسے، استنباط کیا ہوتا ہے، فرق کیا دونوں میں، اصول کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا صحیح. سو وہ میرے ابا کا شعر ہے نا، خباستوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، خباستوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، جو شے حرام ہے اس کو حلال کیا کرنا. یہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ اصلی خباست سوچ کی خباست ہے پاکستان میں، اس کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے اور باقی سارے کی ساری چیزیں حرام کر دی.